اس دنیا میں جہاں فلٹرز، فیئرنس کریمز اور پرفیکٹ چہروں کو ہی خوبصورتی کا اسکیل بنا دیا گیا ہے، وہاں کسی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ جو لڑکی اس اسکیل میں فٹ نہیں ہوتی اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ عالیہ کے لیے تو زندگی کا مطلب ہی یہ تھا، خود کو چھپا کر جینا۔ اس کی رنگت سانولی تھی اور سوسائٹی نے بہت جلدی اسے یہ احساس دلا دیا کہ رنگت ایک کمی ہے۔ نہ اس نے کبھی کوئی بدتمیزی کی، نہ ہی کسی کا دل دکھایا، لیکن پھر بھی لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ ہر جگہ ایک ہی بات سننے کو ملتی، بس رنگ تھوڑا اور صاف ہوتا۔ یہ جملہ اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ عالیہ انٹروورٹ تھی، کم بولنے والی، زیادہ محسوس کرنے والی۔ وہ ہر بات دل میں رکھ لیتی تھی۔ لوگ جب خوبصورتی پر باتیں کرتے وہ چپ ہو جاتی۔ دھیرے دھیرے اس نے یہ مان لیا کہ شاید اللہ نے دوسروں کو زیادہ اور اسے کم دیا ہے، اور یہیں سے اس کی خاموش جنگ شروع ہوئی۔ عالیہ صرف 8 سال کی تھی جب اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ دوسروں سے الگ ہے۔ ایک کزن کی شادی میں وہ اپنی فیئر ٹون کزن سارا کے ساتھ کھڑی تھی۔ پھوپھیاں بنا سوچے سمجھے کہہ رہی تھیں، سارا تو بالکل ڈال لگ رہی ہے، اور عالیہ، چلو دل تو اچھا ہے۔ دل اچھا ہے؟ اس رات عالیہ نے اپنی امی سے پوچھا، امی، میں بری دکھتی ہوں کیا؟ امی نے اسے گلے لگایا اور پیار سے کہا، اللہ نے تمہیں بہت پیار سے بنایا ہے عالیہ، تم باہر کے شور کو سننا بند کر دو۔ اسکول میں بھی کوئی ہمیشہ ڈائریکٹ بلی نہیں کرتا تھا، کبھی کوئی ہنس دیتا، کبھی کوئی کمپیریزن کرتا، کبھی فرینڈز مذاق اڑاتی۔ عالیہ، رات کو دکھتی بھی ہو یا نہیں؟ لائٹ بند ہو تو غائب ہو جاؤ گی نا؟ عالیہ ہنس دیتی تھی لیکن اندر سے ٹوٹ جاتی تھی۔ اس نے آئینہ دیکھنا کم کر دیا تھا، فوٹوز لینے سے بچنے لگی تھی، خود کا خیال رکھنا بند کر دیا تھا، کلاس میں ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ڈل کپڑے پہنتی تاکہ نظر نہ آئے، اس نے خود کو چھوٹا کر لیا تھا تاکہ لوگ اسے چھوڑ دیں۔ رات کو سجدے میں رو کر کہتی، یا اللہ، مجھے بھی تھوڑا خوبصورت بنا دیتا۔ اس وقت اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ کی پرفیکٹ کریشن پر سوال اٹھا رہی ہے۔ سوشل میڈیا نے عالیہ کے درد کو اور گہرا کر دیا تھا۔ پرفیکٹ حجابی انفلوئنسرز، پرفیکٹ اسکن، پرفیکٹ زندگی۔ عالیہ ہر روز کمپیئر کرتی تھی، اللہ شاید ان سے زیادہ پیار کرتا ہوگا، میری دعا شاید اتنی قیمتی نہیں ہے۔ شیطان دھیرے سے اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا، تم کم ہو اور ہمیشہ کم ہی رہو گی۔ عالیہ نے اپنی قیمت اپنے رنگ سے جوڑ دی تھی اور اپنی خاموشی کو پہچان بنا لی تھی۔ ایک دن امی عالیہ کو زبردستی مسجد میں ایک بیان سنانے کے لیے لے گئیں۔ عالیہ سر جھکائے ہوئے پچھلی رو میں بیٹھ گئی۔ ایک اسکالر کہہ رہی تھیں، اللہ اپنی کریشن میں غلطی نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ پھر انہوں نے ایک اور آیت پڑھی، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار اس نے سمجھا، مسئلہ رنگ کا تھا ہی نہیں، مسئلہ سوسائٹی کا تھا۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے عالیہ نے قرآن ٹرانسلیشنز کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ اسے پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رنگ کو خوبصورتی کا اسکیل نہیں بنایا۔ اس نے یہ حدیث پڑھی، اللہ تمہاری صورت اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس دن عالیہ بہت روئی۔ اسلام نے کبھی اسے نگلیکٹ نہیں کیا تھا، لوگوں نے کیا تھا۔ ابھی بھی کچھ دن مشکل بھرے لگتے تھے، کچھ باتیں ابھی بھی چبھتی تھیں، لیکن اب اس کے پاس علم تھا۔ جب کوئی کہتا عالیہ فیئر ہوتی تو زیادہ سندر لگتی، تو وہ دل میں کہتی، اللہ نے مجھے جیسا بنایا ہے وہ بہترین ہے۔ وہ اب خود کو حقیر نہیں سمجھتی تھی، وہ اپنا خیال رکھنے لگی تھی، صرف اللہ کے شکر کے طور پر۔ سیلف کیئر اس کے لیے عبادت بن گئی تھی۔ عالیہ نے دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ ایک دن اسٹڈی سرکل میں اس نے اپنی کہانی شیئر کی، کئی لڑکیوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سمجھا جیسے اس کا درد ضائع نہیں گیا۔ پھر اس نے یہ حدیث سنائی، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ طاقت چیخنے چلانے کا نام نہیں، طاقت خود کو ایکسپٹ کرنے کا نام ہے۔ سوسائٹی اب بھی وہی تھی، پر عالیہ بدل چکی تھی۔ لوگ اب بھی باتیں کرتے تھے،
آنٹیز اب بھی اس کے رنگ کو کم سمجھتی تھیں، لیکن عالیہ اب جھکتی نہیں تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا، انسان کی قیمت لوگ نہیں لکھتے، انسان کی قیمت اللہ لکھتا ہے۔ عالیہ کا رنگ اب بھی سانولا ہے، فلاز اب بھی ہیں، لیکن اب سکون ہے۔ عالیہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے، یا اللہ، شکر ہے تو نے مجھے جیسا بنایا وہی میرے لیے کافی ہے۔ وہ خود سے محبت کرنے لگی تھی، غرور کے لیے نہیں، ایمان کے لیے، کیونکہ اس نے قرآن میں پڑھا تھا، اور تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ ہمیشہ کافی تھی۔ اللہ نے ہمیں جس رنگ، جس صورت اور جس فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ لوگ صرف چہرہ دیکھتے ہیں، اللہ دل اور نیت دیکھتا ہے۔ اپنی قیمت سوسائٹی کے سٹینڈرڈ سے مت ناپنا، تمہاری قیمت اللہ کے فیصلے سے ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے روشن کر اور ہمیں وہ نظر عطا فرما جس سے ہم خود کو تیری نظر میں قیمتی محسوس کر سکیں۔ آمین۔